چلے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ہے تفصیلی تفسیر کا، اور تفصیلی تفسیر میں ہم پارہ نمبر 29 میں آخری سورۃ المرسلات آج پڑھنا شروع کریں گے. اور پچھلے دفعہ ہم نے سورۃ احد مکمل کر لی تھی، اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، کوششوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں. کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دفعہ ہم نے کتنی اچھی آیات پڑھی تھی نا. کوششوں کے بارے میں ذکر تھا کہ انسان کی کوششیں دیکھی جائیں گی، اس کی نیتیں دیکھی جائیں گی کہ اس نے کس چیز کے لیے کوشش کی. اس نے آیا کہ دنیا کے لیے کوشش کی، آیا کہ اس نے آخرت کے لیے کوشش کی. تو اصل جو ہے وہ اس کو کتنی نعمتیں ملیں گی، اور پھر وہ دیکھیں کہ کیا کیا نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اس کو شراب پر پلائیں گے، شراب طہور پلائیں گے، اور کتنی کتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوا. اور آخری جو آیات تھیں ہم نے اس میں کتنا زیادہ یہ پڑھا نا کہ 2 گروپس بتائے گئے کہ وہ جو کہ ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس دین کو، اور شکر کرنے والے ہیں، کفر سے بچنے والے ہیں، ناشکری سے بچنے والے ہیں. دونوں سینس میں ہم نے پڑھا نا کہ جو کہ ایک تو مکمل طور پر قرآن کو نہیں مان رہے، ایک وہ بھی، اور وہ جو کچھ حصہ مان رہے ہیں کچھ حصہ نہیں مان رہے وہ بھی، اور جو نعمتیں ان کو مل رہی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے آگے وہ شکر ادا نہیں کر رہے اور ناشکری کر رہے. تو ان کا انجام بھی بتا دیا گیا، اور کتنی چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ پتہ چلی. یقیناً آپ لوگوں نے اس کو لکھ بھی لیا ہوگا اور اس کی سارے پوائنٹس بھی بنا لیے ہوں گے. آپ جو ہے آج ہم آخری سورت پڑھیں گے، سورۃ المرسلات مکیہ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قسم دے کے، ہواؤں کی قسم دے کے، اور یہ بتایا ہے قیامت کے دن کو کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ضرور واقع ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ہواؤں کی. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ واقع ہوگا، یہ دن، یہ یوم آخرہ جو ہے وہ آئے گا، ایک دن واقع ہوگا، قیامت واقع ہوگی. بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم جن کو جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ قسم اس چیز کی دی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم اس کے بہت سارے معنی ہیں کہ علماء کرام نے جو جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے نا، علماء کرام نے مختلف تفاسیر اس کے بارے میں بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اس کا مطلب مرسلات کا مطلب ہوائیں بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ملائکہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب قرآنی آیات بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب انبیاء کی روحیں بھی ہو سکتا ہے. 4 مختلف مطالب ہیں اس کے. ٹھیک ہے کہ ان کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن زیادہ تر جو علماء کرام ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ یہاں پہ مرسلات سے جو مراد ہے وہ ہوائیں ہیں، ان کی قسم کھائی ہے. اور یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، پہلے میں پورا ایک آپ کو اوپر بھی بتا دوں اس سورت کا. یہ قسم کھا کے، ہواؤں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ دن ضرور آئے گا جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی کہ قیامت کا دن، آخرت کا دن. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت اس کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور رسول جو ہے وہ اس دن مقررہ وقت پر جمع کر دیے جائیں گے. سارے جتنے بھی رسول آئے ہیں اس دنیا میں وہ ایک ساتھ ایک موقع پر تو نہیں آئے، مختلف ٹائمز میں آئے. تو آپ دیکھیں ایک وقت پر سارے رسول ایک ساتھ اکٹھے کر دیے جائیں گے اس دن، قیامت کے دن. اور
آپ یہ دیکھیں کہ فیصلے کے دن کے بارے میں بات ہے، اور کیا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ دن فیصلے کا دن ہوگا جو کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا، حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ اور اس پوری صورت میں ویسے تو اس کی 50 آیات ہیں، لیکن اس میں جو 10 آیات ہے نا وہ ریپیٹ ہوئی ہے، اور وہ ریپیٹ کیا ہے، وہ بہت زیادہ سخت آیت ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، یا جہنم کا نام بھی ویل ہے، کہ ویل یعنی کہ ہلاکت ہے اس دن، یعنی آخرت کے دن، قیامت کے دن، مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا جھٹلانے والوں کے لیے؟ اللہ کو، اس کے رسولوں کو، قرآن پاک کو، پوری یا تو پورے قرآن پاک کو جھٹلائیں گے ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، یا جو کہ قرآن کا ایک حصہ جھٹلائیں گے ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، دونوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر وہ پورے قرآن کا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ کفار مکہ نے نہیں مانا تھا اس کو، تو ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور جو مسلمان بھی جو کہ یہ کہے کہ نہیں یہ چیز تو قرآن میں لکھی بھی نہیں ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں، تو اس کو بھی، اس کے لیے بھی یہ جملہ ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، وہ بھی مکذبین میں آتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ بہت سخت جملہ ہے جو کہ ان 50 آیت کی صورت میں 10 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ تمام آیات جو بھی بیان کی گئی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس جملے کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے، اور ان کے لیے دل میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، تاکہ وہ ڈرے کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کا کوئی حصہ مان رہے ہیں اور کوئی حصہ نہیں مان رہے ہیں۔ تو ان تمام آپ دیکھیں وہ بھی مکذبین میں آتے ہیں جو کہ نہیں مانتے کہ یہ کہاں لکھا ہے، تم بتاؤ ایسا تو نہیں ہے۔ ہم کتنے ہاں قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن کا حصہ نہیں مانتے اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں کہ ہم ان مجرموں کو، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ پہلی قوموں نے کیا کیا، ان کے انجام بتائے کہ دیکھو ہم نے پہلی قوموں کو تباہ برباد کر دیا۔ کون کون سی قوموں کا ذکر ہے؟ قوم نوح کا، قوم ثمود کا، قوم عاد کا ذکر ہے، اور اس کے بعد قوم لوط کا، قوم شعیب کا، قوم موسیٰ کا ذکر ہے۔ ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری کتب کو، ہمارے جو رسول بھیجے تھے ان کو، ہماری تعلیمات کو، یا اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہتے ہیں کہ اسی طرح کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ کہ ان کو تباہ و برباد کرتے تھے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، کی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ بہت زیادہ سخت آیت ہے انسان کے لیے سوچنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے کہ ہلاکت ہے اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے کے لیے۔ تو اصل میں جو بات آئے گی نا آگے آیات میں، وہ کس چیز پہ آگے بات ہوگی گی؟ عمل پہ، کہ عمل جو ہے وہ اصل چیز ہے، جو عمل جو ہے نا وہ اصل میں حقیقت ہے، وہ چیز ہم نے کر لی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں دیکھو حقیر پانی سے پیدا کیا۔ ہم نے اس سے بھی پہلے کتنی نشانیاں پڑھی اللہ تعالیٰ کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک محفوظ تمہیں ٹھکانہ دیا، ماں کے پیٹ میں رحم کی شکل میں بھی دیا، اور اس دنیا میں بھی تو دیا نا، ایک مخصوص ٹھکانہ دیا، زمین پہ رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ دیا، اور ایک وقت تک معلوم، یعنی کہ اگر ماں کے رحم کو ہم سمجھیں کہ وہ جگہ ہے، جائے قرار جو ہے وہ کیا ہے؟ ماں کا رحم ہے، تو پھر وہی 9 مہینے جو رکھتی ہے، یا اس سے کچھ مہینے کم، یا اس سے کچھ مہینے زیادہ۔ یا پھر اگر اس دنیا کو جائے قرار جو ہے وہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عمر جو ہمیں جتنی زندگی دی گئی ہے، اس اتنی زندگی کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، جائے قرار دیا گیا ہے اس دنیا میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اندازہ کیا ہے ہر چیز کا، یعنی کہ اس کو کتنا بنانا ہے، ناک، کان، آنکھیں، ساری جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، چاہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ باہر آنے کے بعد ہو، ہمیں تمام ضروریات کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ کون بتا دے رہا ہے ہمیں کس کو کتنی ضرورت ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا تمام کی تمام چیزیں۔ تو اللہ نے اندازہ کیا کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، اور وہ اندازہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی چیزیں اپنے مخلوق کو پہنچائی ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا ان تمام چیزوں کو، وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیاں بتا کر یہ اپنے بندوں کو یہ یاد دہانی کرا رہے کہ دیکھو تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، ہر ضرورت کی ہر چیز تمہیں مل جاتی ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم جو
جاتے ہو اور بھول کے ناشکری کرتے ہو اور کیا کہتے ہو مطلب غفلت میں چلے جاتے ہو نا، اور پھر یہ یاد ہی نہیں رکھتے ہو کہ مجھے اس دنیا میں آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے ہر حال میں. پھر آزمائشیں آتی ہیں، وہ ہے نا کہ ہم کبھی پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، کبھی غم سے، کبھی خوف سے، کبھی جانوں میں کمی بیشی کر کے تمہیں آزمائیں گے. تو یہ ساری کمی بیشی جو ہوتی ہے، نعمتیں کا ملنا بھی آزمائش ہے اور نعمتوں کا نہ ملنا بھی آزمائش ہے. انسان ہاں دونوں، تکلیف بھی آزمائش ہے اور خوشحالی کے دن بھی آزمائش ہے. خوشحالی میں شکر کرنا ہے اور تکلیف کے دنوں میں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو ہم نے الحمدللہ اب ہم لوگ اس پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ آنے لگے ہیں نا کہ یہ دو کام جو ہے وہ عمل کون سے کرنے ہیں، ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ہمارے احساسات ہیں، ہمارے فرائض ہیں، اور پھر یہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے. وہ سب تمام کی تمام چیزیں. پھر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے. بچوں کی تربیت آپ دیکھیں کتنی ذمہ داری ہے ہماری کرنے کا، نہ صرف دیکھیں اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عام لوگوں کو پہنچاؤ، اپنے تمام دوستوں کو، اپنے جو بھی تمہارے مسلمان ہیں اور جو جن کے پاس یہ علم نہیں بھی پہنچا، کفار کے پاس، ان کو بھی بتاؤ یہ جا کے. تو تمام انسانیت کے لیے ہے قرآن پاک. تو یہ کام بھی کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. جب کسی کو قرآن کی نعمت عطا ہوتی ہے تو اس کو چاہیے نا کہ وہ اس قرآن کی نعمت کو آگے پہنچائے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ایک طرح سے کہ دیکھو تمہیں مکذبین میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف اور چیزیں جو کہ نظر آتی ہیں، جیسے کہ آج زمین کے بارے میں بتایا کہ دیکھو وہ سمیٹنے والی ہے، تمہیں سمیٹ لیتی ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیں ہم جب زندہ ہیں اس وقت بھی زمین سے ساری نباتات کہاں سے اگری ہیں، زمین سے اگری ہیں. پانی بھی زمین سے آتا تو اوپر ہے لیکن اس کو ٹھہرانا کہاں ہے، زمین میں ٹھہرتا ہے. پھر چلتے ہیں ہم اس میں ہیں، زمین کو بچھونا بنایا ہے. اب ہم اگر بیڈ پہ سوتے بھی ہیں لیکن بیڈ بھی تو زمین پر ٹکا ہوا ہے اور ہم خود بھی زمین پر ٹکے ہوئے ہیں. اگر زمین میں کشش سکڑی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ تو یہ کوئی چیز ٹک سکتی تھی، یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں ٹک سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانا دیا، یہ نعمت ہے نا بہت بڑی. آپ دیکھیں جو کتنے لوگ ایروناٹس باہر اسپیس میں جاتے ہیں ان کے لیے تو ہر چیز کی اہمیت ختم ہو گئی. وہاں پہ نہ تو وہ صحیح سے کھا سکتے ہیں، اڑتی رہتی ہیں چیزیں. وہاں پہ ہے کوئی زندگی کا مزہ؟ وہاں زندگی کا مزہ نہیں ہے نا. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ انسان یہاں پہ جم سکے اور جم کے جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کر سکے. اور پھر مرنے کے بعد بھی کہاں جاتا ہے انسان؟ زمین کے اندر ہی ہے. تو ٹھکانہ جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی تو زمین کو ٹھکانہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. تو پھر یہی کہہ رہے ہیں نا الم نجعل الارض کفاتا، کہ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی اور زندوں اور مردوں کو، یعنی کہ زندوں کو بھی سمیٹ رہی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ رہی ہے. اور پھر بتایا کہ وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ اور بلند و بالا، اور پلایا ہم نے پانی میٹھا پانی بھی ہے اسی میں اور بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کتنی ان تمام نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں نا. تو پھر ہمیں ان کو بھی دیکھ کر شکر ادا کرنا ہے. ہم عام طور پر ان تمام چیزوں کو، نعمتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ فار گرانٹیڈ. ہم سمجھتے ہیں یہ تو کائنات ہے، یہ تو سب کے لیے بنائی ہے. ہم کن نعمتیں سمجھتے ہیں جو ہمیں خاص طور پر ملے؟ ہم ان کو نعمت نہیں سمجھتے، زمین کو، پہاڑ کو، چیزوں کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ ہمیں ان کو بھی نعمت سمجھنا چاہیے. یہ بھی ساری نعمتیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی یہ ساری نعمتیں بحیثیت انسان کے بتایا کہ دیکھو پہلے تم یہ سمجھو کہ تم انسان بنے ہو، تمہیں بحیثیت انسان کے اس دنیا میں بھیجا. پھر تم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، دین مختلف مذاہب بھیجے. پھر ہمارے لیے خاص طور پر ہمارے نبی امت محمدیہ میں ہمیں شامل کیا، ان کے طریقے. دیکھیں پیغام جو ہے ساری جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب کا ایک ہی پیغام تھا، توحید کا پیغام تھا. بس شریعتیں مختلف تھی، عبادت کی جو طریقے ہیں نا وہ مختلف تھے، لیکن شریعتیں ساری ایک ہی تھی. سب نے توحید کا پیغام دیا، شرک سے روکا ہے اور توحید کا پیغام دیا کہ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. تو اب اگر ہمارے اس
قرآن کو، ہمارے یہ جو کیا کہنا چاہیے، جو اللہ اور رسول اور آیات ہیں ان کو جو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کہا گیا ہمارے اس قرآن پاک میں؟ امت محمدیہ کے لیے ہے نا یہ چیز کہ کیا ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور یہی آیات پڑھ کے ہم ان کو بتائیں گے جو کہ کفار ہیں، اور ان کو بھی بتائیں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. تو قرآن کا پڑھنا، سنایا جانا اور اس کو پڑھایا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز جو ہے وہی تو، یہی چیز تو بتائے گی اصل میں کہ ہمارا اس دنیا میں ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اللہ سے کس طرح سے تعلق قائم کرنا ہے، عبادات کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے رکھنے ہیں، بندوں کے ساتھ کس طرح سے. ہم یا تو صرف عبادات کرتے رہتے ہیں یا پھر ہم بندوں کے ساتھ، ہمارے اندر ایکسٹریمٹیز ہیں. کچھ لوگ اگر عبادت کریں گے تو صرف وہ عبادت ہی کرتے رہیں گے، کچھ لوگ اگر حقوق العباد میں زیادہ فوکس کریں گے تو وہ بندوں کے اتنے حقوق دیں گے کہ وہ اللہ کے حقوق کو بھول جائیں گے، ہے نا، وہاں پہ شرک آ جائے گا. بیلنس رکھنا ہے، بیلنس نہیں رکھتے ہم ایک چیز میں یا تو بندوں کے ساتھ اتنی محبت کریں گے کہ اللہ کی محبت کے اوپر حاوی ہو جائے گی بندوں کی محبت، اور جبکہ حاوی کس کی محبت رہنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاوی رہنی ہے. اللہ کی محبت حاوی رہے گی، اور اس محبت میں جو ہم اطاعت کریں گے وہ کس کے طریقے پر ہوگی اطاعت؟ وہ ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. تو دونوں سے پہلے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے محبت اور رسول سے محبت ہے، قرآن اور حدیث اور سنت، ان تینوں کو لے کے چلنا ہے. سب سے زیادہ اس سے محبت کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہماری تمام ان کے مطابق تمام چیزیں ہوں گی. لیکن ہم لوگ بیلنس نہیں کرتے، تو سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. اللہ کا حق ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوسری چیزوں کی محبتیں آتی ہیں، پھر تو اپنی ذات آتی ہے، پھر دوسرے لوگوں کی ذات آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات سے بھی پہلے کس کو رکھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے وہی نا کہ اگر ہم جھٹلا دیں گے احکامات کو اللہ تعالیٰ کے، جو کہ قرآن میں موجود ہے، جو کہ حدیث میں موجود ہے، اگر ہم احکامات کو جھٹلا دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم مکذبین میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب جھٹلانا جو ہے وہ کیا ہے؟ جھٹلانا کیا ہے؟ ایک تو ماننا ہی نہیں، کفر کر دینا، کفر اکبر کہ نہیں ماننا، ہمارے رسول کو ہی نہیں مانا. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے، وہ بھی اس میں شامل ہیں کفار. اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں سے بھی شامل ہیں کہ جو کہ ایک حصہ مانے قرآن پاک کا اور دوسرا حصہ نہیں مانے گے. تو اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے پڑھنے کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ کتنی زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتائے کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے ان سے کیا کہا جائے گا قیامت میں. چلو طرف اس کے تھے تم جو جس کو تم جھٹلاتے، یعنی کہ کس کو جھٹلایا کرتے تھے؟ جہنم کو جھٹلایا کرتے تھے نا، آخرت کو جھٹلاتے تھے اور جہنم کو جھٹلایا کرتے تھے. جہنم کو نہیں لوگ مانتے تھے، مکہ کے جو لوگ تھے وہ نہیں مانا کرتے تھے. اچھا، یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا کہ ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو اور پھر اس کے بعد والوں کو، کتنی ساری قوموں کا ہم نے تذکرہ پڑھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کی بھی بات ہے، اس میں مجرمین کی بات ہے نا، جو کہ مکذبین ہیں اور جو مجرمین ہیں اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ ساری قومیں جن کا تذکرہ ہم نے پڑھا. اور اس کے بعد کفار مکہ، اور کفار مکہ کے بعد قیامت تک جتنے لوگ جرم کریں گے، قیامت تک جو لوگ یہ جرم کریں گے کہ اللہ کو، اس کے رسول کو اور اس کے احکامات کو اور اس کی آیات کو جھٹلائیں گے، وہ سب کے سب ان مجرمین میں شامل ہیں. جو کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا نا، کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں ساتھ مجرموں کے. ان میں تمام لوگ شامل ہیں، وہ قومیں جن پہ عذاب آ چکا ہے پہلے، کفار مکہ بھی شامل ہیں اس میں، اور وہ لوگ جو کہ کفار مکہ کے بعد قیامت تک جو تمام لوگ آئے ہیں وہ لوگ بھی جھٹلا رہے ہیں. اگر کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ پورے کا پورا قرآن جھٹلائیں، چاہے وہ تھوڑا بھی حصہ جھٹلائیں قرآن پاک کا، تو وہ بھی ان جھٹلانے والوں میں شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم کرتے ہیں ساتھ مجرموں کے. تو ہم بھی ان میں آتے، اگر ہم بھی کوئی چیز جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو ہم بھی ان میں شامل ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک تو استغفار بہت زیادہ کرتے رہنا چاہیے، اور دوسرے جن چیزوں پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے ہوتے
ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کریں، دعا کریں، غور و فکر غور و فکر کریں کہ میں کیوں نہیں کر پا رہی، یہ چیز میرے اندر نہیں ہے، میں یہ چیز نہیں کر پا رہی، تو اس کے لیے دعا بھی کریں اور ڈریں بھی، خوف بھی کھائیں، ٹھیک ہے نا. ویسے تو انسان جب تبدیل ہوتا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، مطلب درجہ بدرجہ تبدیلی آتی ہے، لیکن انسان کوشش تو کرے، نیت تو کرے، آگے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور جب تک وہ کیسے ہوگا، درجہ بدرجہ تبدیلی کیسے آئے گی، جب ہم جڑے رہیں. اگر ہم نے اسٹاپ کر دیا نا تو پھر ہم نہیں تبدیل، پھر رک جائیں گے، پھر ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہو جائے گا، پھر شیطان کی طرف ہو جائے گا. تو اس سے ہم نے جڑے رہنا ہے. جب ہم جڑے رہیں گے اس سے تو پھر ہمارے اندر وہ ساری کی ساری تبدیلیاں آتی رہیں گی. اور پھر صحبت، ایک تو قرآن سے جڑا ہے، نیک لوگ کی صحبت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو کہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک ذمہ داری یہ ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے جو ساتھ لوگ آ رہے ہیں ان کے اوپر محنت کرنی ہے، ان کو کھینچ کر نکالنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، برائی سے نکال، ان کو نکالنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے، ان کو کوشش کر کے کھینچ کے نکالنا ہے. جو کیونکہ وہ دنیا میں واپس جانے لگتے ہیں نا لوگ، تو پھر ان کو کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے. ان کو کہتے رہیں، ان کو لے کر آئیں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، کسی نہ کسی طرح سے وہ لگ جائیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا آپ لگانا پڑتا ہے، اپنی جان بھی لگانی پڑتی ہے، اپنا مال بھی لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو دیکھیں نا کہ دین والے بہت زیادہ کرتے ہیں، دین والے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں نا، مطلب ہیلپ فل ہوتے ہیں بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ وہ مال بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی جان بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور آپ سے کچھ بھی وصول نہیں کرتے، نہیں چاہتے نا کہ ہمیں کچھ بھی دیا جائے، واپسی میں کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہیں کرتے نا وہ لوگ. وہ کہتے ہیں بس آپ آئیے، بس آپ، ہاں وہ کہتے ہیں بس آپ آئیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر یہ بندہ آ گیا تو اللہ ہماری کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ. تو یہ چیز ہے، ساری جو کوششیں ہیں نا ہماری خالص نیت کے ساتھ. تو اصل میں جو چیز ہے نا وہ نیت خالص ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو. ایک تو اعمال کی بھی بات ابھی آئے گی کہ آگے آئے گی کہ اعمال جو ہے نا اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں. ایک تو اعمال نیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. ایک تو مقصد پتہ ہو نا، جو کہ ہم نے سورہ ملک میں شروع میں پڑھ لیا کہ مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں مقصد کیا ہے ہماری حیات کا، ہماری زندگی کا مقصد کیا، اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اگر ہمیں مقصد پتہ ہو ایک تو، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں طریقہ پتہ ہو کہ دنیا میں چلنا کیسے، اور نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو. یہ تو میں کتنی دفعہ ہم لوگ بول چکے ہیں، اب تو آپ لوگ کے ذہنوں میں یہ تمام چیزیں بیٹھ چکی ہوں گی نا، الحمدللہ پتہ چل گیا ہوگا کہ عمل صالح کیا ہے. عمل صالح کیا ہے، دو چیزیں ہیں نا، دو شرائط ہیں. ایک تو نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور نمبر 2 طریقہ پھر غلط چلے گی. دو چیزیں یاد رکھیں، نیت اللہ کے لیے خالص ہو اور طریقہ شاباش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. دو چیزیں عمل صالح میں ہیں. یہی تو گڑبڑ، جب بھی تو گڑبڑ کرنی ہے نا، پھر جب سمجھتے بھی ہے پھر اس کے بعد پھر گڑبڑ کرتی ہے. تو یاد رکھیں، جو بھی پڑھتے ہیں نا یہاں پہ اس کو یاد رکھیں. عمل صالح جب بھی آئے گا، دیکھیں بہت سارے نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ عمل صالح نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ عمل صالح نہیں ہوتے، نیت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. تو اب ہمیں اپنی نیتوں کو تازہ کرنا ہے، اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو جو طریقہ جو ہے وہ کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. نماز پڑھنا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھیں. عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، اور تمام چیزوں میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، رہن سہن میں. صبح سے جب اٹھتے ہیں پورا سنت نبوی، آپ جو صبح اٹھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سب دعا پڑھنا کرتے تھے. جو بھی وہ ایکشن کیا کرتے تھے وہ تمام کے تمام ایک انسان کو اپنے اوپر وہ کرنا چاہیے کہ میری محبت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ طریقہ اپنانا ہے، اور نیت کس کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو. تو پھر وہ عمل صالح ہوگا، اور صرف عمل صالح اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عمل صالح اوپر ہوتا ہے، ورنہ دوسرے اعمال جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوں گے، چاہے آپ جتنا کرتے رہے. آپ دیکھیں وہاں جا کے لوگ پچھتا رہے ہوں گے جو نیک اعمال کیے لیکن وہ عمل صالح نہیں تھے. تو حوض سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا،
ہٹا دیا جائے گا. ایک گروہ آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, ایک گروہ آئے گا اور ان کو ہٹا دیا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان کو کیوں ہٹا دیا گیا, تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں جو ہے وہ شریعت میں نئی چیزیں بنا لی تھیں, نئی چیزیں بنا لی تھی, آپ کی سنت کے طریقوں کو فالو نہیں کیا تھا, نئی چیزیں بنا لی تھی. ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا. تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے نا, حوض کوثر سے پانی پینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انشاءاللہ. تو کوشش بھی کرنی ہے نا, عمل کی بنیاد پر ہوگا. اب اگر دیکھیں جیسے کہ عمل کی بنیاد پر ہمارا داخلہ کہاں ہوگا؟ جنت میں. جی ٹھیک ہے, پہلے ہمارے عمل اچھے ہوں گے, اعمال اچھے ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. ہاں لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں, آپ ایلیجبل ہو جائیں گے, ایلیجبل اہل ہو جائیں گے. اچھا ہاں, جب اہل ہو جائیں گے. اہل ہو جائیں گے, دیکھیں اہل ہونے میں قابل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں ایڈمیشن ہوتا ہے کسی کا, آپ فار ایگزامپل اب اگر کوئی کہے کہ میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہونا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو وہاں جا کے پھر آپ کیا کریں گے, پھر ایڈمیشن ہو سکتا ہے. تو وہاں ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے سوالے جو قبول ہونے کے لیے ہیں نا, جو کوششیں ہیں اپنے سوالے ہیں, وہ اہل اگر آپ کر رہے ہیں تو اہل ہیں. اور لیکن داخل کس سے ہوں گے ہم؟ اللہ کی رحمت سے ہوں گے, اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کوششوں کو تو دیکھیں گے, ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے. رحمتوں میں بھی 100 درجے, ہاں, ایک درجہ دنیا میں, جی 99 درجے اللہ کے پاس, وہاں جا کے وہاں ملیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. پھر ہمارے اعمال اسی حساب سے ہونے چاہیے, نیتوں کو خالص کرنا ہے, اپنے اعمال کو ہم نے اعمال صالح بنانا ہے. تو ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور پھر اب ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کہ ان کو جہنم کی طرف کہا جائے گا جنہوں نے جھٹلایا قرآن کو, پورے قرآن کو یا ایک حصہ بھی جھٹلایا. تو پھر ان کے لیے ہے کہ چلو اس طرح ان کو کہا جائے گا کہ جہنم کی طرف جاؤ. اور ایسا سایہ ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایسے سایہ آپ نے ایسے سائے دیکھے جو کہ آپ نے ایسے درخت دیکھے ہوں گے کہ جن میں صرف شاخیں ہیں اور اس میں پتے نہیں ہیں, تو وہ وہاں پہ آپ کو بیٹھ کے کوئی سایہ ملے گا نہیں. تو ایسے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جہنم کو کہ ایسا درخت ہے کہ جس کے 3 شاخیں ہیں, لیکن جب وہاں جاؤ گے تو وہاں کا سایہ نہیں ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, کیا کہا گیا ہے کہ چلو طرف ایک سائے کے ذی ثلاث شعبٍ, 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو, لیکن وہاں پہ سایہ نہیں ملے گا تمہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کہا جا رہا ہے نہ سایہ دینے والا ہوگا اور نہ وہ بچائے گا شعلے سے, یعنی کہ وہ ایسا نہ تو وہ سایہ دے گا, وہ جہنم کا سایہ جو ہے ایسا سایہ ہوگا کہ نہ تو وہ ہمیں ٹھنڈک دے گا, ایک گھنا درخت جو ہوتا ہے اور خوب پتے ہوتے ہیں اس میں لگے ہوئے, وہ ہمیں سایہ دیتا ہے, سکون دیتا ہے, لیکن جہنم کا جو سایہ ہوگا نہ تو وہ ہمیں سکون دے گا, نہ ٹھنڈک دے گا, نہ ہی سایہ دے گا ہمیں. ٹھیک ہے, جب بلکہ کیا دے گا, وہ ہمیں شعلوں سے بھی نہیں بچائے گا. آج ہم دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے گھنے سایہ دار درخت کے نیچے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جہنم ایک ایسی, اس کو ایک سائے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ایسا سایہ ہوگا صرف 3 شاخیں کہ جس کا سایہ نہ تو ہمیں بچائے گا, تب اس سے نہیں بچائے گا, اور شعلوں سے, یعنی کہ جہنم کے شعلے ہوں گے, آگ ہوگی, لہاب کہتے ہیں شعلے کو, آگ کو, اور وہ پھینکے گی چنگاریاں, اور چنگاریاں کیسی ہوں گی, محل جیسی. محل دیکھا ہے, بڑے بڑے محل, جی محل دیکھیں بڑے بڑے, جی آگ کے جو چنگاریاں, آج آپ نے چنگاریاں دیکھی ہیں نکلتے بھی, لپٹے بولتے ہیں نا, کتنی بڑی ہوتی ہیں چنگاریاں, کتنی بڑی ہوتی ہیں, تو وہ چنگاریاں محل کی جتنی ہوں گی سائز میں. اور گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے, زرد رنگ کے اونٹ جس طرح سے ہوتے ہیں نا, اس طرح سے اونٹ اچھل رہے ہیں, بہت خوبصورت اونٹ ہوتا ہے, جمالات سرخ زرد رنگ کے, تو لگے گا کہ جیسے کہ وہ اونٹ ہے. میرا خدایا
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. تو محل جیسے ہوں گے اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کہ جھٹلانے والے ہیں نا، وہ لوگ نہ بول سکیں گے، بول نہیں سکیں گے. یعنی کہ اگر وہ کہیں گے کہ خوف زدہ ہوں گے، خوف سے نہیں بول سکیں گے. جو خوفناک اور دہشت ناک منظر ہوگا آپ کا، وہ خوف سے نہیں بول سکیں گے. جب خوف سے بول نہیں سکیں گے وہ، تو ان کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ وہ یہ چاہیں گے کہ ہم معذرت کریں، معافی مانگیں. ہوتا ہے نا کوئی ایک انسان پھنستا ہے، وہ مشکل میں ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ معافی مانگو. ہوتا ہے نا ایسا، لیکن وہ معذرت بھی نہیں کر سکیں گے. اتنا خوف طاری ہو جائے گا ان کے اوپر. اور پھر یہی کہا جا رہا ہے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ دن ہے فیصلے کا، جمع کر دیا ہم نے تمہیں اور پہلوں کو. تمہیں بھی جمع کر دیا اور تمہارے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی جمع کر دیا. پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال چلو اور ہلاکت ہے کے لیے بے شک متقین سائے بھی ہوں گے. بے شک متقین لوگ سائے بھی ہوں گے. اب اتنی ساری باتیں جو کی گئیں وہ کس کے لیے کی گئیں؟ جہنمیوں کے لیے کی گئی، مکذبین کے لیے کی گئی. اور دیکھیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ کے دن ہے اور تمہارے لیے کوئی چال اگر ہے تو چلو مجھ سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کوئی چال اگر ہے تو چلو. کیونکہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ چالیں چلا کرتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ کے دین کے خلاف چالیں چلا کرتے تھے. تو پھر یہی کہا جا رہا ہے خاص طور پر کوئی مکہ کے لیے. اور آج بھی بہت سارے کافر ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے چالیں چلتے ہیں، ہے نا، کتنی سازشیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو اس دن ان سے کہا جائے گا کہ کوئی چال ہے تمہارے لیے، کوئی اگر چال تو چلو ابھی آج مجھ سے چال چلو. تو پھر یہ کہا کہ ہلاکت ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. اور پھر متقی لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ وہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور پھل ایسے آئیں گے جس کی وہ خواہش کریں گے. جیسا کہ ابھی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں انار کھاؤں تو وہ سامنے آ جائے گا، آپ کے سوچیں گے تو وہ سامنے آ جائے گا. اور کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو اور مزے سے، اور وجہ اس کی جو ہے تم عمل کرتے. یہاں پہ وہ چیز آئی ہے کہ وجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. عمل کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. وہی کوششیں، نیت خالص اللہ کے لیے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اور کوششیں، وہ جذبہ کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے اور اس اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. لیکن جو پہلے ہم نے بات پڑھی تھی کہ وہ جو محسنین ہوتے ہیں کون سے کام کرتے ہیں؟ نظریں پوری کرتے ہیں، اب خوف رکھتے ہیں آخرت کا، اور یتیم کو، مسکین کو، خیری کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ان سے یہ بھی نہیں کہتے، یہ بہت ہائیسٹ لیول ہے نا، کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے نہ تو کوئی شکریہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، اور اللہ کے پاس ہے اس تمام چیزوں کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نہیں کہیں اور رہنے دیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ محسنین ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. تو ویل یوم اذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور ان سے کیا کہا جائے گا کہ کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم. اچھا، کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو. کن سے کہا جا رہا ہے؟ مکے والوں سے. اور جو لوگ بھی وہ جرم کریں جو کہ اللہ کو، اللہ کے کلام کو اور قرآن پاک کو نہیں مانے، ان سے، یعنی کہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ تم کھا لو اور یہاں کا فائدہ اٹھا لو، پھر بس یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد تم کیا ہو؟ تم مجرم ہو. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. بار بار یہ جملہ آ رہا ہے وَإِذَا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ رکوع کرو، نہیں وہ رکوع کرتے. اچھا، یہ چیز جو ہے نا خاص طور پر ایک اس کے لیے کہی گئی ہے، ایک قبیلہ تھا بنو ثقیر کے لیے، کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتانے گئے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسی نماز بتائیے کہ جس میں نہ رکوع ہو اور نہ سجدہ ہو، ہمیں جھکنا نہ پڑے. ہاں،
تو یہی کہا جائے آسانی ہو، جس میں جھکنے میں ذرا وہ ہوتا ہے نا، رکوع میں سجدے میں جھکنا پڑتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ جس میں ہمیں جھکنا پڑے، تو ایسی تو کوئی نماز نہیں ہے۔ تو ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں خیر نہیں ہے کہ جس میں رکوع یا سجدہ نہ ہو، اس دین میں خیر نہیں ہے جس میں رکوع یا سجدہ نہ ہو۔ تو پچھلی امتوں میں بھی رکوع اور سجدے تھے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی آسانی کہا کہ اتنی آسانی کرتے کہ ایسی نماز بتائیں کہ اس کا لیول دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ ہاں آسانی ہو جائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نماز نہیں پڑھا کرتے، تو قیامت میں بھی بہت سارے لوگ نہیں پڑھا کر پڑھیں گے۔ جب سجدے کا حکم ہوگا نا، نماز پڑھنے کا حکم آئے گا کہ سجدہ کرو، تو وہ لوگ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھیں اکڑ جائیں گی جو کہ دنیا میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی آسانی چاہ رہے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، آپ دیکھیں پھر اس کے بعد کیا کہا جائے کہ وہ رکوع نہیں کہا جاتا تھا، اسے رکوع کرو، تو وہ نہیں رکوع کرتے تھے۔ اور پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور پھر آخر میں یہ کہا جا رہا ہے تو ساتھ کس بات کے بعد اس کے وہ ایمان لائیں گے، یعنی کہ یہ ہے نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو ساتھ کس بات کے بعد اس کے وہ ایمان لائیں گے، یعنی کہ یہ جو حدیث کی گئی ہے نا، حدیث کا مطلب یہاں پہ قرآن اور حدیث ہے، یعنی کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ مجرم جن کے لیے ابھی ساری باتیں بتائی گئی کہ جنہوں نے جھٹلایا، مکذبین جو ہیں، جھٹلانے والے جو ہیں، جن کے لیے جہنم ہوگی، آگ ہوگی، شعلے ہوں گے، اور ان کا کھانا پیپ ہوگی، اور ہاں جو ساری جہنم کی پوری ڈسکرپشن ہم نے پڑھی ہے، بے عزتی ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور کس طرح سے وہ نکلنا چاہیں گے، ان کی کیفیت ہوگی۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نہیں ماننے والے تھے یہاں پہ قرآن و حدیث کو۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد اور کیا چیز، وہ لوگ کہتے تھے نا کہ تم فرشتے لے آؤ، فرشتے کیوں نہیں اترا؟ اللہ تعالیٰ خود آئے اور ہمیں آ کر بتائیں آپ کو کیوں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے، ہاں آپ کو کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ خود آئے، وہ آ کے بتائیں ہمیں۔ تو یہی ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اور کیا چیز آئے گی تمہارے آگے کہ جس کو تم ایمان لاؤ گے۔ یعنی کہ بہت سرکش لوگ تھے، بہت سرکش، نہیں مان۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے سرکش ہیں۔ کس چیز نے ان کو سرکشی میں جو ہے وہ پابند کر دیا؟ کس چیز نے ان کو سرکشی میں مبتلا کیا؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ہے، اور اپنی ذات کی محبت۔ اپنی ذات سے محبت بہت زیادہ ہو گئی نا، میں بہت آ گئی ہے، انا بہت آ گئی ہے کہ میں نے جو کرنا ہے بس میں کامیاب ہو جاؤں اس دنیا میں، بس بڑا آدمی بن جاؤں، اور بس میں صحیح ہوں، بس میں آگے ہوں، بس میں آگے رہوں۔ یہ چیز ہے نا، انا ہے نا، انا کہ بس میں دنیا میں میں بس ترقی کر جاؤں۔ یہ اتنا عام ہو گیا۔ بہت چیز ہے۔ انہا کا مطلب ہی کیا ہے؟ مطلب ہی نہیں کہ انہا کیا ہے؟ کیا اللہ معاف کرے، انہا والے تو اللہ ہی نہیں، وہ پھر میں ہو جاتی ہے نا، میں ہو جاتی ہے۔ فرعون کیا تھا؟ اس نے نہیں مانا تھا نا، کیونکہ دیکھیں جب انسان اپنی ہاں وہ عاجزی ہی نہیں ہے نا، عاجزی نہیں آتی، عاجزی آنی چاہیے نا انسان کے اندر، عاجزی تبھی تو وہ جھکے گا۔ اب دیکھیں وہ بندہ ہے نا، وہ نہ تو نماز پڑھے گا، وہ ہر چیز میں ہوتا ہے، وہ عبادات میں بھی نہیں جھکے گا، وہ معاملات میں بھی نہیں جھکے گا۔ پھر ایسے لوگ پھر دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے آگے اپنے، دیکھیں عاجزی یہ نہیں ہے کہ بندوں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، یہ نہیں ہے، اللہ کے آگے ہے، بندوں کے لیے تواضع ہے، اللہ سے آگے آ جاتا۔ ہاں عاجزی جو ہے نا بندوں کے لیے کیا چیز ہے؟ عاجزی، تواضع اختیار کریں۔ اب تواضع کیا ہے کوئی بتائے گا؟ بندوں کے آگے تواضع رکھنا، کیا ہے؟ اللہ کے آگے عاجزی ہے۔ کیا مطلب بتائیں، مجھے سمجھائیں۔ اللہ کے آگے عاجزی تو یہ نا کہ بس تو ہی مالک کل کائنات ہے، دل میں عظمت ہے، محبت ہے، اور بس اللہ ہی سب سے بڑا، اور اپنے آپ کو بہت چھوٹا تصور کرنا۔ لیکن بندوں کے سامنے عاجزی کیا ہے؟ جو بندوں کے آگے عاجزی ہے نا، وہ ہے اصل میں تواضع اختیار کرنا۔ اب تواضع اختیار کرنا کیا ہے؟ تواضع ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ تواضع مطلب لحاظ کرنا نہیں، بس گمان نہیں، جس کو آپ نہیں جانتے، ہاں جس کو آپ نہیں جانتے اس کے لیے اچھا گمان رکھنا۔
لیکن جس کو آپ جان گئے ہیں پھر اس کے بعد تو مختلف طریقے بتائے گئے نا، 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، مومنین ہیں، منافق ہیں اور کافر ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں. پھر ان کے ساتھ کیسا رکھنا ہے، کتنی بتایا، صحبت کس سے اختیار کرنی ہے اور کس سے پھر اعراض برتنا ہے. مومن جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے، سخت ہے. ٹھیک ہے، تو بندوں کے ساتھ کیا ہے، تواضع ہے. یہ تواضع عاجزی ہے، اور اللہ کے لیے عاجزی الگ ہے، بندوں کے لیے الگ ہے نا. ٹھیک ہے، تو بندوں کے لیے جو عاجزی ہے تواضع اختیار کرنا ہے اصل میں. اور وہ تواضع کیا ہے کہ اچھا گمان رکھے جس کو آپ نہیں جانتے. لیکن آپ جس کو جانتے ہیں 3 کیٹیگریز میں لوگ فال کرتے ہیں، یا تو مومنین ہیں، یا منافق ہیں، یا پھر کافر ہیں. پھر ان کے ساتھ جیسے پورے قرآن میں بتایا گیا کہ ان سے کیسا رویہ رکھنا ہے، پھر ان کے ساتھ ویسا، جن کو آپ جان گئے ان کے ساتھ ویسا رویہ رکھنا ہے. اور جس کو آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں کیا گمان رکھنا ہے، اچھا کہ میں نہیں جانتا یہ اچھا ہی ہوگا. ہاں اچھا گمان رکھنا اور اچھا ہی سوچنا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. لیکن اگر آپ جس کو جان گئے ہیں تو پھر اس کے ساتھ پھر ویسا رویہ ہے جو کہ 3 گروپس ہمارے ہیں. ٹھیک ہے نا، مومنین کے لیے الگ ہے، منافقین کے لیے کیسا ہے، اور پھر کفاروں کے لیے کیسا. اس کے لیے پورے قرآن میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیے جو آخری آیت ہے نا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو ساتھ کس بات کے بعد اس کے وہ ایمان لائیں گے. تو اس کا جواب جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا لینا ہے. آمنت باللہ وبما انزل، کہ میں ایمان لائی اللہ پر اور اس پر جو اس نے نازل کیا، یعنی کہ قرآن اور حدیث اور سنت اور جو رسول اور جو کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے، جو بھی نازل کیا اس پر میں ایمان لائی. ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی ہم کہتے ہیں نا، جو آخری جو 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر. ٹھیک ہے، یہ پوری جو 2 آخری آیت ہے. آمن الرسول کے ایمان، رسول لایا، ایمان کس پر، آمن الرسول بما انزل الیک، یعنی کہ جو کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. تو تمام پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. یہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے نا، مانتے نہیں تھے کتاب کو، قرآن کو. تو یہاں پہ دیکھیں قرآن کو اصل میں ماننے کی بات آئی ہے کہ قرآن کو ماننا ہے اور پھر عمل کریں گے نا. جب مانیں گے تو عمل کریں گے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ماننے کی بات ہے. اس کے لیے پڑھنا بھی ہے، اس لیے اس کے لیے سنانا بھی ضروری ہے، سننا بھی ضروری ہے، اس کے بعد سنانا بھی ضروری ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اب جو ہے وہ اس کو پورا پڑھ دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے لیکن یہاں پہ قسم کھائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں متواتر، یعنی کہ یہاں پہ جو مرسلات سے مراد ہے وہ ہوائیں بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، اور قرآنی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اور انبیاء کی روحیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، 4 معنی ہو سکتے ہیں اس کے. اور کیونکہ اب ہوائیں بھی آتی ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں جو کہ چھوڑے جاتے ہیں، اور قرآنی آیات بھی پھیلائی گئی ہیں، انبیاء کی روحیں بھی پھیلائی گئی ہیں. ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر، یا تو ہواؤں کی قسم کھائی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی قسم کھائی ہے، یا پھر قرآنی آیات کی قسم کھائی ہے، یا پھر انبیاء کی نفوس کی قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی. یعنی کہ اس کے بارے میں کہا کہ قیامت ضرور آئے گی. جو کہ نہیں مانتے وہ مان جائے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھانے کی قیامت ضرور آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں جو ہے وہ ساری بیان کی. میں پڑھ دیتی ہوں ترجمہ سارا. قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں متبادل، پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں تیز چلنا، اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں پھیلانا، پھر جو جدا کرنے والی ہیں جدا کرنا، پھر جو ٹالنے والی ہے ذکر کو عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے. پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے، کس دن کے لیے موقع کیے گئے، دن کے لیے فیصلے کے، اور کیا چیز
بتایا آپ کو کیا ہے دن فیصلے کا، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے بعد والوں کو، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں پانی سے حقیر، پھر رکھا ہم نے اسے ٹھکانے میں مضبوط، ایک وقت تک معلوم، پھر اندازہ کیا ہم نے، بس کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی، زندہ اور مردوں کو بنائے ہم نے اس میں پہاڑ، بلند و بالا، اور پلایا ہم نے تمہیں پانی میٹھا، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، چلو طرف اس کے یعنی جہنم کے تھے تم جھٹلاتے، چلو طرف ایک سائے کے 3 شاخوں والے، نہ سایہ دینے والا ہوگا اور نہ وہ بچائے گا، سمجھ آ رہا ہے نا جب یہ پڑھ رہی ہوں میں سارا آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں، اور نہ وہ بچائے گا شعلے سے، بے شک وہ پھینکے گی چنگاریاں محل جیسی، گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ دن ہے نہ وہ بول سکیں گے اور نہ اجازت دی جائے گی انہیں کہ وہ معذرت کریں، بول بھی نہیں سکیں گے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ دن ہے فیصلے کا، جمع کر دیا ہم نے تمہیں اور پہلوؤں کو، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال بس چال چلو مجھ سے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بے شک متقی لوگ سایہ بھی ہوں گے چشموں میں ہوں گے، ہم نے پچھلی جو صورتیں تھیں اس میں کتنا ڈیٹیل میں پوری پڑھانا کہ اس کے چشموں کے نام کیا تھے بتائیں؟ زنجبیل اور سلسبیل اور وہ تھی کافور، اور پھل، اور اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، جب وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر اس وقت کہا جائے گا کہ ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، یعنی کہ اچھی طرح سے نیکی کرنے والوں کو جو کہ ایکسیلنس کے لیول پر ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو پہلے 3 لیول ہے نا، مسلمان، مومن اور محسن۔ محسن کیا کرتا ہے؟ کوالٹی بہتر کرتا ہے نیکی کی، اس کو اچھی بنا کے، اس کی نیتیں بھی خالص ہوتی ہیں، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے کرتا ہے، ہائیسٹ لیول پر جا کے کرتا ہے اس کو، اور بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو، مجرموں کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا فائدہ ہے تھوڑا سا اٹھا لو، کھا لو، پی لو، موجے کر لو، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن ایک دن تمہیں یا تو جنت میں جانا ہے یا پھر جہنم میں جانا ہے، اپنے تم خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اب تم نے کہ تم کیا نیت رکھتے ہو، کیا عمل کرتے ہو، عمل صالح کرتے ہو، کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ نہیں کرتے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے رکوع کرو تو نہیں رکوع کرتے، نماز کی بات آ گئی، تسبیح کی بات آ گئی، یعنی کہ یہاں پہ نماز ہی کی بات ہے، جز بول کر، یعنی کہ جز ہے نا ایک حصہ ہے رکوع، تو قرآن پاک میں کہیں پہ تسبیح کا ذکر آیا ہے نماز کے لیے، کہیں پہ سجدے کا ذکر آیا ہے نماز کے لیے، کہیں پہ رکوع کا ذکر آیا ہے، تو یہاں پہ رکوع کا بول کے مراد جو ہے اس سے نماز ہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، اور تو ساتھ کس بات کے، وہ اب ایمان لائیں گے، کون سا قرآن آئے گا اب کون سی حدیث آئے گی اس کے بعد، بس یہی اینڈ ہے، قرآن اور حدیث جو آ گئی، اب اس پہ بھی اب تم نہیں مان لا رہے ہو تو پھر اب کس پہ لاؤ گے، اب کیا کوئی نئی چیز تو آئے گی نہیں، یہ فائنل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آخری کتاب ہے نا قرآن اور حدیث، نبی بھی آخری آ گئے، کتاب بھی آخری آ گئی، بس یہی چیز ہے، اب اور کچھ نہیں آئے گا، اس وقت لوگوں کی یہی آزمائش تھی کہ وہ لوگ مان لیں، اور ہماری کیا آزمائش ہے، ہم جو اس کو مان چکے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہماری لیے کہ ہم پورے قرآن کو مانیں، ہم قرآن کو تو مانتے لیکن ایک چیز کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، اور اگر اس کو مان بھی لیں عمل نہیں کرتے، کتنی چیزوں کی ہم نے بات پڑھی اس میں، عمل کی بات کی، عمل صالح کی بات کی، قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے کی بات کی، پورا ماننے کی بات کی، تھوڑا ماننے کی بات کی، ٹھیک ہے نا، کتنی امپورٹنٹ اور اہم باتیں ہیں نا اس میں، آپ نے دیکھا محسنین کی بات کی، عمل کو بہتر کرنا ہے کتنا، اور پھر کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت آیت اس میں بار بار بات پر آ رہی ہے مکذبین کی نا، کہ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، تو اس صورت میں شروع میں آپ دیکھیں کہ یہ سورج جو ہے مرسلات، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را سین لام ہے، رسل کہتے ہیں بھیجا ہوا، چھوڑا ہوا، تو ہوائیں زیادہ تر علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، ویسے تو مختلف علماء مختلف باتیں کہتے ہیں،
کہ ہم اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کی قسم کھائی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کی قسم کھائی ہے، وہ بھی بھیجی گئی ہیں، ملائکہ بھی بھیجے جاتے ہیں، رسول بھی بھیجے جاتے ہیں، اور ہوائیں بھی تو بھیجی جاتی ہیں نا، اور وہ بھی ہمارے دلوں میں کیا ڈر اور خوف پیدا کرتی ہیں، اور پھر کیا ہے جو ڈالنے والی ہیں ذکر کو دل میں۔ جب ہوائیں چلتی ہیں، تیز آندھی طوفان والی ہوائیں جب چلتی ہیں، آپ دیکھیں ہمارے دل میں ڈر و خوف محسوس ہوتا ہے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ خوف جس کا تمہیں، جب تم ڈر رہی ہو سامنے والے کو نہیں پتا کہ یہ ڈر رہی ہے، لیکن وہ دل کا حال تمہارا رب جانتا ہے کہ تم ڈرتے ہو اس وقت، جو رب تمہارے دل کا حال جانتا ہے، تمہاری ایک کیفیت اندرونی جانتا ہے، تمہارے ڈر کی کیفیت کو وہ جانتا ہے، وہی یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو وعدہ کیا گیا قیامت کا، آخرت کا، جنت و جہنم کا، وہ واقع ہوگا، آخرت آئے گی، یقین دلایا جا رہا ہے مکے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ اچھا، یہ سورج جو ہے رسول یعنی کہ بھیجا جانے والا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے وہ منا کے غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے تھے اس سورت کی اور یعنی کہ ان کو سکھا رہے تھے، تو اس وقت ایک سانپ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اس کو مار دو، تو وہ اس کی اثنا میں چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا، یعنی کہ بھاگ گیا، چلا گیا۔ ایک واقعہ ہے جو اس کے نزول سے منسلک ہے، اس سورت کے نزول سے، کہ جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی تھی اس وقت یہ ایک واقعہ ہوا تھا اور سانپ آ گیا تھا۔ ہاں، تو نبی کریم، یہ سورت مرسلات جو میں نے ابھی پوری بیان کی نا آپ کو، یہ سورت جی یہ 29ویں پارے کی آخری سورت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک واقعہ منسلک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کی والدہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انہیں آئی کہ یہ آخری سورت تھی جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز میں سنی تھی، یعنی کہ ان کو یاد آیا کہ یہ آخری صورت تھی جو میں نے ان کے جو ہم ہوتے ہیں نا، ہم بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کے ساتھ آخری کام کیا تھا، یہ ان کے ساتھ آخری کام کیا تھا، تو انہوں نے کہا جب وہ تلاوت کر رہے تھے کہ یہ صورت میں نے آخری دفعہ ان سے سنی تھی مغرب میں، تو یہ مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ تمام جو ہے وہ اس سورت کا جو ہے وہ کیا ہے میسج تھا سارا، کہ ہم نے خلاصہ تھا پورا، اور اس بہت چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، 3 سے 4 حروف پر مشتمل آیات ہیں، چھوٹی ہیں حالانکہ ہیں تو 50 آیات، لیکن 10 آیات جو ہیں وہ ایک طرح سے وہ ہے ویل یومئذ للمکذبین کی ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، تو وہ چیز بہت زیادہ انسان کے لیے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ ڈر اور خوف پیدا ہو، تو مکذبین اور مجرمین، تو کوشش کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے آپ کو مکذبین میں شامل نہیں کرنا ہے اور مجرمین میں شامل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس صورت میں کیا بتایا، ہلاکت بتائی ہے۔ جو ویل جو ہے نا، ویل ہلاکت ہے، اس کا مطلب ہے خرابی، تباہی، بربادی، اور مسند احمد میں ویل کو جہنم کی ایک وادی کا نام کہا گیا ہے، اور جس میں کافر تہبت ہے 40 سال تک لڑکتا جائے گا۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کافر تہبت ہے 40 سال تک نیچے لڑکتا جائے گا، اور ابن مسعود کے مطابق ویل ایک ایسی وادی ہے، ایک ایسی جہنم ہے کہ جس میں لوگوں کا پیپ اور لہو جا کے جمع ہو جائے گا، جو لوگوں کو سزا مل رہی ہوگی نا ان کا، جب وہ آگ سے جلیں گے، ویل آخری سرائے جہنم ایک وادی ہے، ہاں بہت گہری ہے اندر، تو ویل جو ہے وہاں پہ ابن مسعود کے مطابق لوگوں کا سارا جو جلیں گے وہ ان کا پیپ ہوگا، ان کا خون ہوگا اور لہو ہوگا، ان کا جا کر وہاں پہ جمع ہو جائے گا کچرا سارا، تو ایسی وادی میں جا کر گرے گا وہ، جو کہ کون ہوگا مکذبین، مجرمین۔ آپ نے پہلے کیا بولا تھا؟ خون اور پیپ سے پہلے کیا تھا؟ جہنم کے لوگوں کا پیپ اور لہو جا کر جمع ہو جائے گا۔ اور بولا تھا آپ نے وادی ہے،
مطلب ان کی جو تمام چیزیں جو وہ جلیں گے نا، جل کے جو ان کے سارے گر جائیں گی چیزیں، بیپ اور لہو اور خون جو ان کا گرے گا نا، خون لہو خون بولا تھا، وہ سارا وہاں جا کے گرے گا۔ ہم ایسی جگہ پہ جا کے رہنا پسند کریں گے کہیں؟ اللہ معاف کرے میری۔ تو یہ ویسی ویل ویسی ہے، اور کس کے لیے ہے یہ؟ مکذبین، اور مجرمین مکذبین کے لیے ہے۔ تو ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہمیں جھٹلانا نہیں ہے۔ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں ہے، عمل سے بھی نہیں جھٹلانا، عمل بھی کرنا ہے، ماننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ دین جو ہے وہ فیصلے کا دین ہے۔ اور ایک اور جو ہے وہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم پیپ اور لہو سے بھری ہوئی وادی ہے، اور پہاڑ بھی ہو تو گرمی سے پگھل جائے گا۔ وہاں پہ پہاڑ بھی ہوگا نا تو وہ جو ہے وہ پگھل جائے گا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان ساءت مستقرا ومقاما۔ تو الحمدللہ یہ سورج جو ہے وہ میں نے ایک ہی نشست میں اس کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کا چھوٹی چھوٹی آیات تھیں اور میں نے اس کا خلاصہ کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، اچھا کیا، بہت اچھا۔ ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 29 جو ہے وہ آج پہلا پارہ مبارک کو بہت بہت آپ لوگوں کو مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں نے بہت ثابت قدمی کے ساتھ الحمدللہ اس کو لے کے چلے۔ سورہ ملک ہم نے رمضان سے شروع کی تھی، اور آج الحمدللہ آج کیا تاریخ؟ ربیع الثانی، نہیں، رمضان میں شروع کی تھی ہم نے، سورہ ملک سے شروع کیا تھا نا ہم نے۔ یہ 29واں پارہ دورہ قرآن کے بعد، نہیں ربیع الثانی کی نہیں، آج 25 نومبر ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ رمضان میں ہم نے مئی میں اپریل میں شروع کیا تھا، قرآن شریف کی یہ کتاب مطلب اس میں شروع کی تھی بیٹا، رمضان میں۔ قرآن شریف جب سے شروع کی؟ نہیں، یہ پارہ ہم نے شروع کیا تھا رمضان میں۔ سورہ ملک پہلی صورت ہے نا اس پارے کی، تو ہم نے سورہ ملک رمضان میں شروع کر دی تھی، اور آج الحمدللہ ہم دیکھیں کہ یہ پارہ آپ لوگوں کو بہت مبارکباد ہو، اور کریڈٹ بھی جاتا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس کو پورا مکمل کر لیا، اور آپ لوگوں کا پہلا پارہ ہے جو بھی اتنی ڈیٹیل میں آپ لوگوں نے اس کو پڑھا اور الحمدللہ اس کو مکمل کر لیا، سے آپ کے دونوں کی تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ لوگوں نے ثابت قدمی اختیار کی، جی اللہ کی رحمت، اس کی توفیق سے ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ تو دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك من فضلك الكبير، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ پاک، آج ہم نے جو بھی علم حاصل کیا، جو بھی عبادت کی، اب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے یا رب العالمین۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم نے 29واں پارہ، پہلا پارہ، آپ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھ سکیں۔ یا رب العالمین آپ کی توفیق سے ہوا یہ ہمارا پہلا پارہ مکمل کیا آپ نے۔ یا رب العالمین، ہم نے جو بھی علم حاصل کیا، جو بھی عبادت کی، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں، ہماری اس محنت کو جو اتنے مہینے لگے اس کو پڑھنے میں، اس کو مکمل کرنے میں، اس عبادت کو، ہماری نیتوں کو قبول فرما لیجیے یا رب العالمین۔ اور اس
چیز کے ذریعے آپ ہم سے راضی ہو جائیے رب العالمین. ہماری اس کوششوں کو قبول فرما لیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے، ہماری مغفرت کر دیجیے. ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں رب العالمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب العالمین ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیں. یا رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں ہمیں موت دیجیے گا. یا رب العالمین جب اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا رب العالمین اس دنیا کی زندگی میں بھی راضی ہوں اور موت کے وقت بھی راضی ہوں. یا رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لیجیے گا، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے گا. یا رب العالمین برزخ کے عذاب سے بچا لیجیے گا، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے گا. رب العالمین ہمیں اس لیل جس کا آج ہم نے پڑھا ہے اس وادی کے عذاب سے بچا لیجیے گا. یا رب العالمین ہمیں مقذبین میں شامل نہ فرمائیے گا. یا رب العالمین ہمیں محسنین مومنین میں شامل فرمائیے گا. ہم پہ بے انتہا رحم فرما. یا رب العالمین ہم پہ بے انتہا رحم فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک و سیدھے راستے پہ چلا دیجیے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے، ہمیں دوسرے راستے پر نہ جانے دیجیے. رب العالمین اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. ہمارا دل اس قرآن سے جوڑ لیجیے، ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کر دیجیے. رب العالمین علم حاصل کرنے والوں میں شامل کر دیجیے، عمل کرنے والوں میں شامل کر دیجیے. رب العالمین ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، نیکی اور پاکیزہ زندگی عطا فرما، نیکی والی زندگی عطا فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے ہمارے گناہوں کو. یا رب العالمین ہمارے جو مردہ ہیں، ہمارے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے، ہم سب کی مغفرت فرما دیں، ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیجیے. رب العالمین جو یہاں بیٹھے ہماری کوششوں کو قبول فرما دیجیے، اس محفل کی رحمت و برکت سے ہماری بخشش فرما دیجیے، ہمارے زندوں کو بھی بخش دیجیے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دیجیے. یا رب العالمین رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمام مومنین مومنات اور تمام مسلمین اور مسلمات کی بخشش فرما دیجیے. یا رب العالمین جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں اس محفل کی رحمت و برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. جو رزق کی تنگیاں ہیں انہیں کشادگی میں بدل دیجیے. یا رب العالمین ہمارے دلوں میں کشادگی عطا فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں رزق میں برکت عطا فرمائیے، گھروں میں کشادگی عطا فرمائیے، رزق میں برکت عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین ہمیں ہمت دے، طاقت دے اور ہمیں ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائیے کہ ہم اس قرآن سے جڑے رہیں. رب العالمین اس قرآن کے ذریعے ہماری بخشش ہو جائے، ہم بچ جائیں، ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں. رب العالمین یا رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی کھول دیجیے، ہمارے دماغوں کو بھی کھول دیجیے. رب العالمین ہمیں حکمت بھی عطا فرما دیجیے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ بھی عطا فرما دیجیے، اس کی اور اس پر عمل کرنے کا والا دل بھی عطا فرما دیجیے، وہ جذبہ عطا فرما دیجیے. ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی اطاعت کا جذبہ عطا فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے رب العالمین، اور اس قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آپ لوگ کی جو دعائیں ہیں وہ مان لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.